اور کھڑے ہیں غضبناک ہو کر، فرما رہے ہیں جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، عمر کی تلوار اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، حجرہ شریفہ میں داخل ہوتے ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پہ بوسہ دیتے ہیں۔ باہر آتے ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرج رہے ہیں، برس رہے ہیں، اور باقی صحابہ خاموش بیٹھے ہیں اور گرجتے ہوئے برستے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی یہ نہ کہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر چکے ہیں۔ جس نے یہ کہا میں اس کی گردن کو اس کے جسم سے جدا کر دوں گا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر اتنے غضبناک ہیں، اتنے جوش میں ہیں، صدیق کی آواز کو گویا کہ سنا ہی نہیں۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ فرمایا کوئی توجہ ہی نہیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عمر کو چھوڑ دیتے ہیں اور خود خطاب شروع کرتے ہیں، بیان شروع کرتے ہیں، اور اپنے بیان میں کیا فرماتے ہیں؟ من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلی اللہ علیہ وسلم ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد تو فوت ہو چکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عمر کیا فرما رہے ہیں اور صدیق کیا فرماتے ہیں؟ جو محمد کی عبادت کرتا تھا تو یہ بات جان لے کہ محمد فوت ہو چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تو زندہ ہیں اور وہ کبھی بھی نہ مریں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا؟ اپنی بات کی تائید میں قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھتے ہیں وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد تو اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے کتنے رسول گزر چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، اگر محمد فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے تو تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے۔ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے وہ اللہ کو تو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو بدلہ عطا فرمائے۔ اب ذرا غور کیجیے کیا اثر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعہ کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جب صدیق نے قرآن کریم کا یہ حصہ پڑھا تو صحابہ کو محسوس ہوا گویا کہ یہ حصہ ابھی نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کے یہی الفاظ مبارکہ صحابہ کی زبانوں پر تھے، اور عمر فاروق
جو ابھی فرما رہے تھے، جس نے کہا کہ محمد فوت ہو چکے، عمر کی تلوار اس کی گردن کو کاٹ دے گی، ان پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ عمر فاروق خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کریم کے یہ الفاظ مبارکہ سنے، میری ٹانگوں میں میرے جسم کو اٹھانے کی طاقت نہ رہی، آخر میں زمین پر نیچے گر گیا۔ کتنی واضح بات! عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم کی واضح آیتیں کریمہ ہے، بھول گئے۔ اب تو یہ کہ نہیں جی، کیسے ممکن ہے کہ میرا پیر، میرا مولوی، میرا شیخ، میرا محدث، میرا فقیہ، میرا امام کیسے ممکن ہے غلطی کرے؟ اللہ کے بندے، اگر عمر بھول سکتے ہیں تو باقی کوئی کس بات کی بھولی؟ اور اگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کو آگاہی ہوتی ہے، خبر ہوتی ہے، کتاب و سنت کی طرف پلٹتے ہیں۔ ہر مسلمان، چھوٹا ہو بڑا ہو، ان پڑھ ہو عالم ہو، اسے بھی جب کتاب و سنت سے آگاہی ہو وہ بھی کتاب و سنت کی طرف پلٹتا ہے۔ اور یہ بات صدیق و فاروق ہی کے ساتھ نہ تھی، حضرات صحابہ میں جو بھولتا، جس کی بات کتاب و سنت سے ہٹتی، اسے آگاہ کیا جاتا، فوراً کتاب و سنت کے سامنے سر تسلیم کھڑا۔ ابھی ہم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر حضرت علی کو تنقید کرتے ہوئے سنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ صحیح بخاری میں ہے، حضرت اکرمہ بیان کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور حکومت میں، ان کے زمانہ خلافت میں کچھ لوگ مرتد ہوتے ہیں، دین سے پھر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کو زندہ جلوا کے ختم کر دیتے ہیں۔ انہی دنوں بصرہ کے گورنر، اور یہ صحیح بخاری کے علاوہ یہ تفصیل دیگر روایات میں، انہی دنوں بصرہ کے گورنر حضرت علی کے چچیرے بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ ان کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ان کے تعلقات انتہائی مضبوط تھے، اور انہی کی طرف سے بصرہ کے گورنر تھے۔ ان کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے، فوراً فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو دین سے پھرنے والوں کو زندہ جلوا کے ختم نہ کرتا۔ لو كنت لم احرقهم بالنار لقول النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا تعذبوا بعذاب اللہ۔ اگر میں ہوتا انہیں زندہ جلوا کے ختم نہ کرتا۔ کیوں؟ میں علی سے زیادہ سمجھدار ہوں؟ یہ بات نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لوگوں کو اللہ کا عذاب نہ دو۔ آگ کا عذاب یہ اللہ کا عذاب ہے جو قیامت کے دن اور اس کے بعد نافرمانوں کو اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لوگوں کو اللہ والا عذاب نہ دو. اور ساتھ ہی فرماتے ہیں میں کیا کرتا, میں ان کو قتل کرواتا. کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس. اور کیوں قتل کرواتا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ, جو اپنے دین کو بدل دے, مرتد ہو جائے, اس کی گردن کو کاٹو. میں وہ کرتا جس کے کرنے کا مدینے والے نے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ نہ کرتا جو بات امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ, انہیں اپنے گورنر عبداللہ ان کے ریمارکس پہنچتے ہیں, کیا فرماتے ہیں؟ اس کو گورنری سے معزول کر دو, اس کو مجبور کرو کہ استعفیٰ دے دے. فرماتے ہیں للہ در ابن عباس, ابن عباس کے کیا کہہ دیں. اور بعض روایات میں ہے کہ ابن عباس کو غلطیوں کو پکڑنے والے ان کے اس اعتراض پر, ان کے اس تنبیہ کرنے پر خوش ہوتے. یہ نہیں کہتے کہ تم نے میری سیاست کو خراب کر دیا. اصل میں وہ صحیح معنوں میں مومن تھے, صحیح معنوں میں مسلمان تھے, صحیح معنوں میں مدینے والے کے تابعدار تھے. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی, لیکن غلطی پر اصرار نہ تھا. اور حضرات صحابہ اس بارے میں ان کی مبارک زندگیوں میں کتنی مثال. ایک مثال اور بیان کر کے دوسری حدیث پڑھتے ہیں. موطا امام مالک میں ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں ہے. ایک آدمی ان سے سوال کرتا ہے کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی, رخصتی سے پہلے میں نے عورت کو طلاق دے دی, چاہتا ہوں اس عورت کی ماں سے نکاح کروں, میرے لیے جائز ہے کہ نہیں؟ دوبارہ عرض کرتا ہوں, موطا امام مالک میں ہے, عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں ہے. ایک شخص مسئلہ دریافت کر رہا ہے, ایک عورت سے شادی کی, عورت کی رخصتی نہیں ہوئی, اس کو طلاق دے کر اس کی ماں سے شادی کرنا ہے, کیا حکم؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں چونکہ عورت کی رخصتی نہیں ہوئی, جب اس کو طلاق ہو جائے تو صحیح معنوں میں بیوی تو بنی نہیں, نکاح تو ہوا تھا, رخصتی نہیں ہوئی. اب طلاق سے بات ختم ہوئی, اس کی ماں سے نکاح ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. عبداللہ ابن مسعود اپنے وقت میں کوفہ میں بہت بڑے عالم تھے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کوفہ کی طرف انہیں دین سکھلانے ہی کے لیے بھیجا تھا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی شخصیت تھی. گزشتہ کسی درس میں ہم ان کے متعلق تفصیل سے بیان کر چکے. اب عبداللہ ابن مسعود کوفہ سے مدینہ طیبہ آتے ہیں, آ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر صحابہ سے سوال کرتے ہیں کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا ہو
رخصتی نہ ہو، اس کو طلاق دے دے، تو کیا اس کی ماں سے شادی کرنا جائز ہے؟ حضرات صحابہ فرماتے ہیں ایسا کرنا تو حرام ہے، وہ عورت اس کی ماں ہے، اس کی جو بیوی، اس کی جو بیٹی ہے جس سے اس نے نکاح کیا، رخصتی ہو نہ ہو، اس لڑکی کی ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ عبداللہ بن مسعود واپس آتے اور واپس آ کے کیا کہتے ہیں ذرا غور کیجیے۔ اور جس طرح کہ میں نے عرض کیا عبداللہ بن مسعود امت میں بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کی 70 صورتیں، قرآن کریم کی 70 صورتیں کس سے سیکھی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سیکھی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور انہی کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا القرآن من اربع، من عبد اللہ بن مسعود، من عبد اللہ بن مسعود وسالم مولى ابی حذیفہ ومعاذ بن جبل وابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے 4 ساتھیوں سے قرآن سیکھو۔ کتنی بڑی شہادت ہے، دنیا کی ساری شہادتیں اس شہادت کے مقابلہ میں ہیچ ہے، سچی شہادت ہے اور انتہائی عظمت والی شہادت ہے۔ میرے 4 ساتھیوں سے قرآن کریم سیکھو، اور ان میں سے پہلے نمبر پر کس کا ذکر کیا؟ عبداللہ بن مسعود۔ سالم جو سالم ابن مولى ابی حذیفہ، جو ابو حذیفہ کا آزاد کردہ غلام ہے، معاذ بن جبل اور ابی بن کعب۔ اور عبداللہ بن مسعود ان کے متعلق یہ بھی فرمایا من اراد ان يقرأ القرآن غضا كما انزل فليقرأ قراءة ابن ام عبد۔ جو چاہے کہ قرآن کریم کو اسی طرح تر و تازہ پڑھے جس طرح کے آسمان سے نازل ہوا، تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی طرح پڑھے۔ اتنی بڑی شہادت، لیکن اب وہی عبداللہ ابن مسعود ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ تم نے جس بات کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا وہ بات حرام ہے۔ مدینہ سے واپس آتے کوفہ پہنچتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے گھر نہیں جاتے۔ کوفہ میں ان کا گھر ہے، موطا امام مالک میں ہے، اپنے گھر نہیں جاتے، اسی آدمی کے ٹھکانے پر جاتے ہیں جس کو فتویٰ دیا تھا کہ وہ بیوی جس کو تم نے طلاق دی اس کی ماں سے تمہارا نکاح درست ہے، اسی شخص کے گھر جاتے اور اس کو جا کے کہتے ہیں بھائی میں نے فتویٰ دینے میں غلطی کی، اس عورت کو اپنے نکاح سے نکال دو۔ عبداللہ بن مسعود بھول گیا۔ اگر اتنی عظیم شخصیتیں وہ بھول سکتی ہیں تو باقی اور کیوں نہیں بھول سکتے؟ اور یہ بات بھی سمجھ لیجیے، جس طرح ان کے بھولنے سے ان کی عظمت میں، ان کے مقام میں کمی واقع نہیں، اسی طرح اگر کسی کا مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ثابت ہو جائے تو اس سے مراد اس کی تنقیص نہیں، اس کی توہین نہیں، ہاں اس کی تنقیص ہے جو کتاب و سنت کا مسئلہ معلوم ہو جانے کے بعد اپنی بات پہ اڑا رہے، اپنی بات پہ ڈٹا رہے، اپنی بات پہ جمع رہے، وہ عزت کے قابل ہے۔ باقی وہ علماء
وہ بزرگان دین، وہ فقہا، وہ محدثین، وہ مفسرین، وہ ائمہ جنہوں نے نیک نیتی سے، کوشش سے، محنت سے دین کی بات بتلائی، انشاءاللہ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا مقام، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان کے لیے اللہ کی رحمت کی دعائیں کریں۔ ان کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے اپنی کوشش کے مطابق دین کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ، لیکن اگر ان کی کوئی بات کتاب و سنت کے مخالف ثابت ہو جائے، ان کی بات کو پکڑنا اور کتاب و سنت کی بات کو چھوڑنا، اس میں خیر نہیں۔ ایک دفعہ جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے، بعد میں کوئی آئے تو دوسری جماعت ہو سکتی ہے، جواب یہ ہے کہ دوسری جماعت ہو سکتی ہے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد ایک ساتھی کو دیکھا کہ وہ نماز کے ختم ہونے پر مسجد میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ساتھیوں سے جو نماز جماعت کے ساتھ ادا کر چکے تھے، آپ نے فرمایا ایکم یتجر علی ھذا، کون ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرے؟ مقصد کیا کہ اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، اسے بھی زیادہ نمازوں کا ثواب ہو جائے اور اس کے نامہ اعمال میں بھی نیکیاں رکھیں۔ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ ہمارے ہاں بعض لوگ جب دوسری جماعت کروائی جائے تو بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، ان کا ناراض ہونا درست نہیں۔ صحیح حدیث سے دوسری دفعہ کسی مسجد میں جماعت کا کروانا ثابت ہے۔ ہاں یہ بات سمجھ لیجیے، کوئی شخص جان بوجھ کر پہلی جماعت کو نہ چھوڑے۔ تو امام صاحب لمبی قرات کرتے ہیں، چلو مسجد میں جائیں گے، سورہ اخلاص اور سورہ الکوثر پڑھ کے چھوٹی سی نماز پڑھ کے فوراً واپس آ جائیں گے، ایسا نہ کریں۔ جو شخص اس ارادے سے پہلی جماعت کو چھوڑے اس نے بہت بڑا گناہ کیا، ایسا نہ کرے۔ ہاں اگر نماز رہ جائے، مسجد میں آئے اور دوسری جماعت کروا لے تو ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ حج کے علاوہ کیا عمرہ میں طواف وداع کرنا ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ حج کے علاوہ عمرہ میں طواف وداع کرنا ضروری نہیں۔ ایک شخص نے عمرہ کیا، اب عمرہ کے بعد واپس آ رہا ہے تو ضروری نہیں کہ طواف وداع کرے، ہاں اگر کر لے تو اچھا ہے۔ ایک اور سوال یہ ہے، اور اس قسم کے سوالات کثرت سے پوچھے جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے، کیا عورت اپنی بہن اور اس کے شوہر کے ساتھ عمرہ یا حج کر سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے، عورت کے لیے سفر کرنے کی جو شروط ہے ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ اور جب عورت کے لیے محرم کا ذکر آتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے مردوں میں سے محرم، اس کا شوہر، اس کا باپ، اس کا سسر، اس کا دادا، اس کا نانا، اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا نواسا، اس کا بھانجا، اس کا بھتیجا، وہ رشتے دار جن کے ساتھ عورت کا نکاح ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اب اس صورت میں جس کا ذکر اس سوال میں ہے، بہن کا جو خاوند ہے، جب بہن مر جائے تو اس خاوند سے، بہن کے خاوند سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بہن کا جو شوہر ہے وہ اس کا محرم نہیں، بلکہ زیادہ خرابیاں تو انہی رشتے داروں میں ہوتی ہیں۔ دیور، جیٹ، سالی،
بہنوئی، جتنی خرابی ان رشتے داروں کے درمیان ہوتی ہے عام لوگوں میں نہیں ہوتی۔ اجنبی گھر میں آنا چاہے، کتنے لوگ دریافت کرتے ہیں کون ہے، کیوں آیا، اور یہ جو رشتے دار ہیں اندر گھس جائے، بہت سے لوگ توجہ بھی نہیں دیتے۔ زیادہ خرابی ان رشتے داروں میں سے نکلتی ہے۔ اسلام نے قطعاً اجازت نہیں دی کہ جو رشتے دار حقیقی معنی میں محرم نہیں، وہ بھائی جان یا انکل یا کتنے الفاظ ہمارے معاشرے میں استعمال کرتے ہیں، پہلے کچھ بنتے ہیں بعد میں نتیجہ کچھ نکلتا ہے۔ اسلام میں یہ اجازت ہے، جو محرم ہے وہی محرم ہے، جو بھائی ہے وہی محرم ہے، جو بھائی ہے وہی بھائی ہے، جو انکل ہے وہی انکل ہے، جو خالو ہے وہی خالو۔ نام رکھنے سے بات نہیں بنتی۔ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس صورت میں بہن کا جو خامند ہے وہ اس کا محرم نہیں، اور بہن تو خود عورت ہے۔ کہ مسلمان عورت کے لیے سفر کے لیے جو شروط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ سفر میں اس کے ساتھ اس کا محرم۔ ایک سوال یہ ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے بعد عام لوگ مدینہ طیبہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے زیارتیں کرتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ مدینہ طیبہ مسجد نبوی میں جانا بہت بڑی سعادت ہے۔ ساری زمین پر جو مسجدیں ہیں ان میں سے دوسرے نمبر پر جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبوی میں جا کے نماز ادا کرنا ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مسجدوں کے سوا اور کسی جگہ کے لیے خصوصی سفر نہ کیا جائے، اور ان میں سے پہلی مسجد مسجد حرام ہے، دوسری مسجد